السلام علیکم، میرا نام ہے شیام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کہانی کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم لاہور ریزولوشن پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ 23 مارچ 1940 ہسٹوریکل ڈے۔ جیسا کہ میں ہر لیکچر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی ڈسپلن کو ہسٹوریکل کنیکٹیویٹی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں سنے تو ان کو ایک بار ضرور سن لیں، تاکہ آپ کو یہ ادراک ہو سکے، آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے یہ ملک، ہمارے بزرگوں نے یہ ملک کس لیے بنایا تھا۔ تو پکچر ابھی باقی ہے، بات شروع کرتے ہیں۔ 400 ورڈ ہیں جی، 400 ورڈز، 4 پیراگراف، پروبیبلی شارٹیسٹ ریزولوشن۔ جب بھی کسی کنٹری نے، کسی گروپ آف پیپل نے ماضی میں اپنے لیے کوئی لائعمل اختیار کیا، اپنا فیوچر کورس آف ایکشن سیٹ کیا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس لکھا، کوئی ریزولوشن پاس کی۔ تو ایسی تمام جو لیگل کانٹیکسٹ میں فریڈم کی اسٹرگل ہیں، آف کورس پھر جنگیں بھی تو ہوئی نا آزادیوں کے لیے، وہ بھی تو ایک جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سو جہاں جہاں یہ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایفرٹس ہیں، ان تمام ایفرٹس میں پروبیبلی سب سے شارٹیسٹ اینڈ ویل ڈیفائنڈ ریزولوشن ہے۔ اب اس پہ کرٹیک کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کون سی ریزولوشن ہے جی، آپ نے جو ملک بنانا تھا اس ملک کا تو ذکر ہی نہیں ہے بیچ میں۔ بات تو ٹھیک ہے، واقعی نہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم پھر لاہور ریزولوشن کی امپورٹنس کو دیکھیں گے، اور پھر جو اس طرح کے یہ جو سوالات ہیں ان کو بھی توڑ جو ہے وہ کریں گے تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کر لی تھی کہ جناب پالیٹکس آف رائٹس آپ کی 1940 میں ختم ہو گئی، اب سیاسی حقوق کی سیاست نہیں کرنی، انفیکٹ کسی بھی طرح کے حقوق ڈیمانڈ کرنے کی سیاست نہیں کرنی۔ اب تو 1940 سے سٹارٹ ہو رہی ہے پالیٹکس آف سیپریٹزم، اب ہمیں علیحدہ ہونا ہے۔ یاد رہے، ابھی ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں یا زبان زد عام جو ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے اپنا کیس آف پاکستان ڈیفینڈ نہیں کر پاتے صحیح طرح۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو کنیکٹیویٹیز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور آج کا لیکچر تو جان ہے اس پوری جو ہم نے پاسٹ میں جتنی کہانی دیکھی ہے ساری، اس کی جان ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے ورڈ کا کوئی ذکر نہیں لاہور ریزولوشن میں، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن میں ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، ہم یہ مانتے ہیں۔ ہم کون سا انکاری؟ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے لاہور ریزولوشن کو کبھی لاہور ریزولوشن کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ یہ تو ہندو اخبار اور کانگریس، خاص طور پہ کانگریسی جو لیڈ اخبار تھے، آج بھی ہوتا نا، یہ کچھ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چینل اور پرنٹنگ پریس کچھ دوسری پارٹی کو، تو اس وقت بھی ہوتا تھا۔ قیام پاکستان میں جو پریس ہے اس کے رول کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جو پرو مسلم لیگ پریس خاص طور پہ 40s میں تھا، ڈان ہو گیا، جنگ ہو گیا، مارننگ سٹار ہو گیا، الشفا ہو گیا، نوائے وقت ہو گیا، اور بہت سے۔
تو ان کے کردار کو تو کبھی آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کے سوال ویسے دیکھنے چاہیے آپ کو کہ پریس کا کیا رول ہے فریڈم موومنٹ میں، علماء اینڈ مشائخ کا کیا رول ہے فریڈم موومنٹ میں، وومن کا کیا رول ہے فریڈم موومنٹ. کبھی کبھی وہ اس طرح سوال پوچھ لے، ٹیکسٹ بکس میں مینشن ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بی اے لیول کی کتابوں میں بھی مینشن ہے، کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. تو بات تو ہو رہی تھی جناب کہ ہم مانتے ہیں، اور ہم جناب ہم نے تو نہیں کہا پاکستان ریزولوشن، یہ تو کانگریس لیڈ اخباروں نے، پریس نے لکھا، لو جی پاکستان ریزولوشن آ گئی، سٹائر میں لکھا، انہوں نے ریڈیکیول کیا. ہم یہ سب باتیں مانتے ہیں، پر ہم نے اب جتنے کرٹیک ہمارے پہ جو لوگ کرتے ہیں، جو نیشنلسٹ، انڈین نیشنلسٹ ہسٹورینز ہیں، یا اوور آل ویسے بھی جو ویسی کئی پاکستان کے نظریہ کے خلاف یہاں پہ بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، جناح ایجنٹ تھا، یہ تھا، وہ تھا، مسلم لیگ تو بنائی انگریزوں نے، پھر یہ ہو گیا، پھر ہر بڑی تبدیلی کے وقت جناح لندن ہوتا تھا، وہاں سے کچھ لے کے آتا تھا، اسپون پھر جو ہے وہ سب کو ہم نے باری باری جواب دیا ہے. تو اب یہ جو لوگ ہم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں اب ان کو بھی جواب دیں گے. تو ہم تو جواب دیں گے ان 4 پیراگرافز کے ذریعے. 5ویں بات ہی نہیں کرنی ہم نے، وہ 4 پیراگرافز جو لاہور ریزولوشن میں، تو باری باری دیکھتے ہیں. بہت ضروری ہے، بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ آج کا لیکچر اگر سمجھ نہ آیا تو پھر جب ہم بات کریں گے نا 2 نیشن تھیوری پہ، ایڈیالوجی پہ، علامہ اقبال پہ، وہ ساری کنیکٹیوٹی پھر ادھوری رہ جائے گی. اس لیے اس لیکچر کو دیکھ بھال کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ اچھی طرح ڈال لیں، پوائنٹس لکھ لیں. پہلا پیراگراف، ایک تو جو ہے وہ ہے نا جنرل کے جناب یہ 27 سیشن ہوا ہے مسلم لیگ کا، اور جناب یہ مارچ کی ان تاریخوں میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا. اوکے، اگلی بات، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کسی بھی کتاب میں، میرے لیکچرز میں یا کسی بھی کتاب میں، کوئی ٹیکسٹ بک سے لے کے کسی بڑے نیشنلسٹ ہسٹورین جس نے مکمل جو ہے وہ پرو پاکستان کانٹیکسٹ میں بات کی ہو، اور جناب وہ بھی کہیں پہ لاجک کو جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں نا جی. ہم بھی پرو پاکستان بات کر رہے ہیں لیکن ہم لاجک کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو اینٹی پاکستان لکھتے ہیں وہ تو سرے سے ہی ناس مار دیتے ہیں، لاجک ہوتی ہی نہیں. سو جناب بات کی کہ کسی بھی کتاب، ٹیکسٹ بک سے لے کے کسی بڑی کتاب میں، ایون میرے لیکچرز میں، کیا کہیں بھی کسی بھی جگہ 1906 سے 1940 تک ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ مل جائے آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، کہ جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے کسی بھی سول ڈس اوبیڈینس کو لانچ کیا ہو، کسی بھی سول ڈس اوبیڈینس کو سپورٹ کیا ہو، کسی بھی نان کوآپریشن کی موومنٹ کو انڈیا میں لانچ کیا ہو، یا نان کوآپریشن کی موومنٹ کو سپورٹ کیا ہو، کسی بھی پروٹیسٹ میں، کسی بھی طرح جس سے لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہو، اس میں مسلم لیگ نے پارٹیسپیٹ کیا ہو، بتائیں. کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں. مسلم لیگ اور 1906 سے 1940 تک ایک کلیئر ویژن کے ساتھ لیڈرشپ مسلم لیگ کی چلی ہے کہ ہم بھائی میجورٹی تو ہے نہیں، ہمیں حقوق کی سیاست کرنی، اور حقوق کی سیاست کے لیے ہمیں برٹش کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا کے رکھنا. ٹھیک ہے، ہم نے کچھ جگہوں پر کچھ کمیشنز کو ریجیکٹ کیا، کچھ تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے، ہم نے کوئی دھرنے نہیں دیے، کوئی وائلنٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری سیاست حقوق کی سیاست تھی. لاہور ریزولوشن میں چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے، ناظرین سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں لاہور ریزولوشن. اب انڈیا میں اگر کوئی بھی پیکج کانسٹیٹیوشنل ریفارم کچھ بھی مسلمز آف انڈیا کی مرضی کے بغیر آیا تو مسلمز آف انڈیا اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے.
بہت ہی عام زبان میں کہ پھر دمادم مست کلندر ہو جائے گا. فار دا فرسٹ ٹائم an uncompromisable approach, an unapologetic political exposition from the forum of All India Muslim League. کیوں؟ 1906 سے 1937 تک ہمارے تحفظات خدشات تھے جن کو ہم برٹش کو ظاہر کرتے رہتے تھے. رسپانس میں برٹش سے ہمیں ریفارم پیکج کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی کچھ پوائنٹس ریجیکٹ، لیکن چلتا رہتا تھا سلسلہ. 1937 سے 1939 کی کانگریس منسٹریز اب ہمارے تحفظات اور خدشات جو ہے نا وہ پریکٹیکل وہ مینیفیسٹ ہو گئے. ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں اپنے جو خدشات اور تحفظات تھے بھائی اب یہ ریویل ہو گیا سب کچھ سامنے. اب ہم اپولوجیٹک یا کمپرومائزیبل پالیٹکس نہیں کریں گے. ایک آلٹرنیٹو بھی ہے اس کا اور انٹرپریٹیشن اس پوائنٹ کی کہ 1938 سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کو سوائے یو پی کے باقی پروونس میں بنگال میں بھی تھوڑے سے تھے لیکن 250 کی اسمبلی میں 30 کے قریب سیٹیں ہیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں. سوائے یو پی کے کہیں پر بھی گراس روٹ لیول پر مسلم لیگ آرگنائزڈ اتنی زیادہ نہیں تھی. 1937 سے سلولی اینڈ گریجولی پروونشل لیڈرشپ جنہ کے ساتھ ملنا شروع ہوئی، زور بننا شروع ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی کا. سر سکندر حیات کا پیکٹ، فضل اللہ کبھی شیر بنگال بھی آ گئی اور بھی لیڈرشپ ادھر جڑنا شروع ہو گئی. سو اب یہ پولیٹیکل پارٹی کا زور بننا شروع ہوا ہے. ساتھ خدشات اور تحفظات بھی مٹیریلائز ہو گئے اور ساتھ پارٹی کا زور بھی بننا شروع ہو گیا. تو اس لیے پارٹی ان اپولوجیٹک ایکسپوزیشن کی طرف آئی. لیکن اس پوائنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر ہماری مرضی کے بغیر آئے تو ہم جناب وائلنس کر دیں گے. نہیں، اب ہم اسٹرانگ ریزسٹنس کریں گے. سو ایک بات تو یہ بڑی مزیدار ہے، یہ لا ریزولوشن بڑا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، بہت مزیدار. اب 47 کے بعد آپ نے جو کچھ کیا وہ اس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ یا جنہ کی اسٹرگل کو آپ جو ہے وہ کارنر نہیں کر سکتے. ہم آئیں گے ابھی جب یہ اس کو 47 پر آ جائیں گے، اس کے بعد ہم نے 47 کے بعد چلنا ہے. وہاں سے تو ہمارا نیریٹو ہی بدل جائے گا، ہماری یہ پاکستان کہانی ہی کسی اور اینگل میں چلنا شروع ہو جائے گی. وہ تو بڑی کرٹیکل ہوگی، کوئی نہیں بچ پائے گا. سب کو ہم جو ہے وہ کرٹیسائز کریں گے. جن کے کچھ اچھے پوائنٹس ہیں وہ اچھے پوائنٹس کم ہی ہیں. خیر، سو وہ میری آل انڈیا مسلم لیگ یا میرے جنا کو جو ہے وہ 47 تک اس کو اس کی اسپرٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کوریلیٹ کر کے نہ سمجھے نا. انسان ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے ہر دور میں، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چینجز آتی رہتی ہیں، کبھی اچھی کبھی بری. اقبال، شروع کا اقبال اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک انڈیا کی بیوٹی، انڈیا کی جیوگرافی اور انڈین ہونے کی باتیں کرتا. تھوڑا سے بعد کا اقبال دیکھیں، وہ شکوہ جواب شکوہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے. لیٹر سٹیجز کا اقبال دیکھیں، وہ ایک پورا ایک پولیٹیکل ایڈیالوگ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے. تو ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے جناب، کانسٹنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. انسانوں میں انسان سوچ رکھتے ہیں، انسانوں سے اور گروپ آف جو پیپل ہیں انہی میں سے نکلتی ہے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. یہ مینیفیسٹو 5 سال پہلے کچھ اور اس میں ایک آدھا پوائنٹ کو نیا آ جائے گا، کچھ نکل جائے گا. کوئی انقلابی پارٹی تو نہیں ہے نا کہ بس یہی ہے. یہ سیاسی جماعت ہے. سو آئی ایم ہوپ فل کہ ایک یہ تو بات کلیئر ہوئی، یعنی کہ کمپرومائزیبل سے انکمپرومائزیبل پولیٹیکل ایکسپوزیشن آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے وہ ورکنگ میں اب نظر آئے گی.
दूसरे पॉइंट पे आज दूसरा पॉइंट जनाब कि जनाब ईस्टर्न जोन एंड वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, इसमें सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स मुस्लिम्स के लिए तश्कील दे दी जाए। ये क्या है जी? हामिद खान लिखते हैं अपनी किताब में कि नियरली 47 के शुरू में जब वो आया लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया, तो उसने सबके साथ मुलाकातें की। जिन्ना साहब के साथ भी उसकी बड़ी यादगार मुलाकातें। तकसीम पे राजी हो चुके थे ब्रिटिश, लेकिन तकसीम होगी कैसे? तो उसमें जिन्ना के साथ बड़ी मजेदार डिबेट है माउंटबेटन की। जिन्ना साहब कहते थे पूरा बंगाल, पूरा पंजाब। माउंटबेटन कहता था मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कम्युनिटी ने या तुम्हारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहां पर पास्ट में ये पूरे के पूरे प्रोविंस क्लेम किए। जिन्ना साहब रेफर करते थे 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन। तो माउंटबेटन रोक देता था कि लाहौर रेजोल्यूशन में तो वर्ड लिखा है ईस्टर्न जोन एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न जोन। तो जोन क्या है? जोन ना तो कोई टाउन है, ना तहसील है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना डिवीजन है, ना प्रोविंस है। जोन क्या होता है? तो जिन्ना साहब फिर 41 की वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ले आते थे कि भाई उसमें देखिए हमने ऐड की चीज़ को ऐड किया। 42 की वर्किंग कमेटी को ले आते थे कि उसमें हमने ऐड किया, और फॉर्मली फिर एक्सेप्ट किया कि नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं होंगी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी और उसका नाम पाकिस्तान होगा। अडॉप्ट कर लिया। माउंटबेटन अड़ा रहता था नहीं 40 पे बात करो। जिन्ना कहता था 40 के साथ 41 42 को मिला के पढ़ना। सो जो क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं ये क्या बात हुई? मांगना था तो सूबे मांगते, मांगना था तो डिस्ट्रिक्ट्स डिवीजन मांगते मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कि उन पर हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट होंगी। ये जोन क्या है? ये तो बड़ा झोल वाला पॉइंट है। ओके, मानते हैं जी कि जोन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं। भाई रीजन्स का वर्ड आ जाता, प्रोविंस का वर्ड आ जाता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मानते हम कब कह रहे हैं कि हम नहीं मानते? हम मानते हैं जनाब, लेकिन हमारा जवाब भी सुन लें। द पॉइंट इज कि 1937 से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर जिन्ना के माइंडसेट के मुताबिक चल रही। और जिन्ना की जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो दो मुतजाद फोरम्स का वो हसीन मिक्सचर है। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत इंस्पायर्ड है जिन्ना, और दूसरा गोखले लिबरल। तो लिबरल टेंडेंसी कपल्ड विद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम। एक लिबरल पॉलिटिशियन अपने आर्गुमेंट्स में फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता। वो सवाल उठाता है, सवालों के जवाब निकालता है या निकलवाने की कोशिश करता है और कोई रास्ता बनवाता है। लखनऊ में यही हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की खूबी है कि कभी भी ब्रिटिश ने जितनी भी कॉलोनीज को कंट्रोल किया, महासभाए कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वहां से जो उन्होंने सबक सीखा, उसके बाद 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी की ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटिश ने कभी भी कोई लॉ, कोई एक्ट यकदम इंपोज नहीं किया। पहले उसका ग्राउंड बनाते रहे। उन ग्राउंड्स के साथ फीडबैक आता रहा, कहीं से क्रिटिसिज्म का आता रहा, कहीं से प्रेज का आता रहा, उसमें से फिर बीच का एक रास्ता निकला। आप उठा के देख ले, सारा इसने किया। कोई एक एक्ट बता दें कि जो यकदम इंडिया पे अप्लाई हो गया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, पहला लेक्चर उठा के देख लें, उस पे भी 10 साल पहले अल्बर्ट बिल इनिशिएट हुआ और एक डायलॉग का प्रोसेस और रिएक्शंस का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1909 में भी ऐसा हुआ, 1919 में भी ऐसा।
1935 के एक्ट में तो 8 साल की वो लंबा ही चला गया काम बहुत ज्यादा। सो जिना पर गोखले की लिबरल टेंडेंसी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इनसे मिलके कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जिना का जो पॉलिटिकल विजडम है। जी जनाब, यहां पर भी ये कि एक रिस्पांस चेक करना है कि इस रेजोल्यूशन पर कांग्रेस का क्या रिस्पांस आता है, इस रेजोल्यूशन पर जो ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स में है चाहे वो हिंदूज में है, उनका क्या रिस्पांस आता है। अगर ये रेजोल्यूशन रिजिड होती तो हम इसमें 41 और 42 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटीज के इजलास में ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स के वर्ड को रिप्लेस्ड विद पाकिस्तान ना करते। रिएक्शंस चेक करवाए जिन्होंने और हुए चेक। पहला ही रिएक्शन आ गया कांग्रेस के अखबारों ने, और कांग्रेस ने कहा जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किए इन्होंने, बड़े बनते हैं ये, पाकिस्तान बनाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। हमने तो कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो कहीं नहीं लिखा। तारीखी दस्तावेजात उठा के देख ले, लाहौर रेजोल्यूशन लिखा, करारदादे लाहौर, उर्फे आम में फिर मशहूर होगी करारदादे पाकिस्तान, लाहौर रेजोल्यूशन। यह जनाब दूसरा पॉइंट हमने जो मांगा। अच्छा, इसमें एक और क्रिटिसिज्म आ गया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्यों मांगी? एक स्टेट मांगते ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इस पे दो इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन कि जनाब ये जो मांग रहे थे लाहौर रेजोल्यूशन में, ये आजादी नहीं थी। जी जनाब, ये ऐसी ही इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट्स मांग रहे थे जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टेट्स हैं, एक सेंटर की फेडरेशन विद लिमिटेड पावर्स एंड ऑल रेजिडुअरी पावर्स इन नीचे उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के पास। ओके, एक नहीं माननी आपने इंटरप्रिटेशन, ये कोई बात ना माने। नई नई प्रोविंशियल लीडरशिप जिना के साथ जुड़ी थी, जिना ये समझ चुके हुए थे और जानते थे कि ये प्रोविंशियल लीडरशिप जो करीब आई है और ये मुस्लिम लीग के मेरे, इसके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी तो हैं, उनको भी तो रखना है, उनको इनसिक्योरिटी ना हो जाए। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी जी ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जोन में, जहां मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी अपनी गवर्नमेंट्स बनेंगी, और जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज जिना और पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिना के करीब हो रही है उसके इंटरेस्ट प्रिजर्व रहेंगे। सियासत है, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, आप इस इंटरप्रिटेशन को भी ना माने, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो कहते हैं ठीक है जी ये तो फजूल चीज है वो है। तो जनाब तीसरी जो इंटरप्रिटेशन है उसको तो शायद मुश्किल से ही रिजेक्ट जो है वो किया जा सके। भाई बात ये है कि लाहौर रेजोल्यूशन में कहीं पर भी किसी भी जगह पर, हाँ ये तो नहीं है कि ये बाइंडिंग है ब्रिटिश पर, एक पॉलिटिकल पार्टी की रेजोल्यूशन है ना, तो क्या वो ब्रिटिश बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आप कह लें कि हुक्मरान इंडिया के, उन पर बाइंडिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक प्रपोजल है, एक करारदाद पास हुई है, एक प्रपोजल इनिशिएट हुई, करारदाद पास हुई है, 50,000 के मजमे ने उसको लब्बैक कहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के फोरम से आई है जिसको 50,000 के मजमे ने आमीन कहा है, जिस पे ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या उसमें यह लिखा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन दैट? नहीं लिखा ना। अच्छा, हमारे यहां मसला बताऊं क्या हो जाता है, जब हम बड़ी एक रिजिड प्रो पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट पढ़ने जाते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है हमें, हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। जब हम बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को स्टडी करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं ये भी झूठा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो करारदाद जी किसी कादियानी ने लिखी थी, ये तो ये हो गया जी, वो हो गया, लटर हो गया, पटल। हमें ये बताओ
کہ ہم جس طرح ریزولوشن کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے، کیا وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے. تو زون میں ایک دو ڈسٹرکٹ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ بات کی باتیں ہیں. ابھی بتاؤ اس میں ہمارے سیاسی حقوق کے لیے کیا ہم یہ ریزولوشن جسٹیفائڈ نہیں تھے؟ ہم کوئی پرپوزل دینے کے لیے جسٹیفائڈ نہیں تھے؟ تو جسٹیفائڈ تو تھے جی. 37 سے 39 کی کانگریس منسٹریز نے پول کھول کے رکھ دیا تھا کہ ہم جو کہہ رہے تھے، ہماری جو لیڈرشپ کہہ رہی تھی، وہ سب سچ تھا، سب تحفظات سچ تھے. سو جناب اس پہ لاہور ریزولوشن کو سمجھنا بڑا بہت جو ہے نا وہ آپ کو کھل کے کھیلنا پڑتا ہے تاکہ آپ بیچ میں سے بات کو نکال سکیں. اچھا کئی ہمارے جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی لاہور ریزولوشن میں تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ جناب ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، تو جی یہ کیوں اب یہاں پر یہ سارا کچھ. تو بھائی 40 کے بعد 41 42 42 کے بعد 47 تک کی ڈیولپمنٹس، یہ کوئی ریجڈ ریزولوشن نہیں تھی کہ بس یہی چاہیے. ہم نے اپنی ایک پروپوزل ریزولوشن کی فارم میں ٹرانسینڈ ہو گئی. ہم نے برٹش کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. ہم کانگریس کا ریئیکشن چیک کر رہے ہیں. آج بھی مینار پاکستان پہ ریزولوشن لگی ہوئی ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں، آن لائن بھی مل جاتی، پڑھ لیں آپ. تو بندہ کہتا ہے یہ کیا بھائی، کورس آف ایکشن سیٹ کیا ہے نا، وہ ہم نے کر دیا. پالیٹکس ہے، آرٹ آف پاسبلٹی ہے، ڈائلاگ تو ہوگا، ثابت تو کرنا پڑے گا. ہم ثابت کریں گے، برٹش کانگریس ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. ہم نے ثابت کیا بھی، بائی الیکشن سارے جیتے. اگلا 45 تک جب ہم الیکشن جائیں گے اس میں تو بڑے بڑے کانگریس کا لیڈر اور برٹش. اچھا جی ایچ وی ہڈسن کی کتاب ہے دا گریٹ ڈیوائڈ، ضرور دیکھیے گا. وہ اپنے کتاب کے شروع میں کہہ دیتا ہے کریشن آف پاکستان ان 20th century was a miracle. وہ کہتا ہے جناب، وہ یہاں پہ بڑے اچھے عہدوں پہ فائز رہا ہے ایچ وی ہڈسن. وہ کہتا ہے جناب ہمارے لیے تو سیدھا تھا برٹش کے لیے، ٹرانسفر آف پاور کرتے کانگریس کو تو السلام علیکم. لیکن 45 کے الیکشن نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا. سکھوں کی سیٹوں پہ کانگریس نہیں جیت سکی، مسلم لیگ کی سیٹوں پہ کانگریس جو ہے وہ کوئی نہیں جیت سکی. تو ہمیں تو ظاہر ہے پھر سکھوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنا تھا اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنا. وہ آئیں گے ہم اس پہ 45 پہ. تو ہم نے تو ثابت کر دیا برٹش اور کانگریس نے ہمارے ساتھ کرنا ڈائلاگ، کیونکہ نہ کانگریس ٹرو ریپرزینٹیٹو آف مسلم انڈیا ہے، اور برٹش کے ظاہر ہے تو اپنے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے مسائل تھے، وہ ایک علیحدہ ایشو. سو ہے 4 پیراگراف، ابھی صرف 2 پہ بات ہوئی، ایک یعنی 3 پہ. پہلا تو وہی ہے نا کہ 27th سیشن ہے مسلم لیگ کی، جو ہم نے پہلے بات کی. آخری بات، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کچھ چاہیے ہو؟ اب اس کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کو پورے کا پورا اپلائی نہیں کر دینا، ایسنس کو سمجھتے ہیں. ورڈز میٹر نہیں کرتے، ایسنس میٹر کرتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کہا ہو کہ جی مجھے یہ چاہیے کیونکہ میں نے لکھنا ہے، مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے ٹیچنگ کا بہت شوق ہے، مجھے ایک مارکر چاہیے. اور اس کے ساتھ اگلی بات سن لیجیے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں کے ساتھ والا جو چھوٹا سا گھر ہے اس میں بھی ایک میرے جتنی عمر کا لڑکا لڑکی ہے، اس سے بھی پوچھ نہ لیں کہ اگر چلو اس کو مارکر نہیں چاہیے، شاید اس کو بال پین یا پین چاہیے ہوگا، تو اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کو بھی کچھ ہم لا دیں. کیا ایسا ہوا کبھی؟ ایسا نہیں ہوتا.
آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے بس یہ چاہیے, مجھے نہیں پتا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. دنیا کی کوئی بھی ریزولوشن, کوئی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس, ایک نیشن صرف اپنی بات کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے. کچھ اس میں فلیکسیبل, جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سٹرگلز میں ہیں وہاں کی ڈیکلریشن فلیکسیبل ہیں, اوکے ڈائلاگ کر لو. اور جہاں پر اس ڈیکلریشن کی وجہ سے آزادی ہوگی انہوں نے کہا بس چاہیے یہی چاہیے, بس کوئی ڈائلاگ نہیں. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ایک ریزولوشن, پوری دنیا کے 200 ممالک ہیں, آپ مجھے اٹھا کے آپ ریسرچ کر لیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ جہاں کسی ایک کمیونٹی نے, ہم جس کو نیشن سمجھتے ہیں, مسلم نیشنلزم ان انڈیا, مسلم ایز اے نیشن ان انڈیا, کیا کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی نیشن نے اپنے لیے تو کورس آف ایکشن دیا ہو لیکن ساتھ دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی کورس آف ایکشن دیا ہو؟ Adequate, effective, mandatory safeguards shall specifically be provided to the minorities for the protection of their social, political, economic, religious rights in consultation with them. کیا کبھی ایسا ہوا؟ کوئی ہماری لاہور ریزولوشن کو کس بیس پہ کرٹیک کر سکتا ہے کہ ہم نے تو اپنے لیے جو مانگا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی مائنورٹیز کے لیے بھی مانگا. ثابت کرتی ہے یہ ریزولوشن کہ آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ جنا ریجڈ نہ تو پولیٹیکل پارٹی ہیں اور نہ ہی ریجڈ لیڈر ہے. مائنورٹیز میں سے بھی, ادر مائنورٹیز میں سے لیڈرشپ آپ کے قریب ہوئی ہے. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ دیکھیں جی یہ تو ڈویژن کا طریقہ ہی انہوں نے کہا عجیب و غریب سا کہا جی کہ زون دے دیں جی. ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کے این پانیکر کی, یاد ہے؟ کے این پانیکر اور انیل سین دونوں کا مشترکہ یہ موقف ہے کہ نیشنلزم اپنی پیک پر جب آتا ہے نا جی, تو تب وہ نیشنل کمیونٹی اپنے لیے سولوشن جو بناتی ہے وہی اس کا کمپیکٹ سولوشن ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیک آف نیشنلزم 1937 کی سے 1939 کی کانگریس منسٹریز کی وجہ سے بنا ہے, اور 40 میں وہ جو پیک آیا اس پہ ہم نے جو سولوشن دیا وہی ہمارا سولوشن ہے, اس پہ ہی چلنا ہے ہم نے. اچھا, 1942 میں جمعیت علماء ہند کے فورم سے ایک سولوشن آیا جس کو کہتے ہیں مدنی فارمولا. مدنی فارمولا بہت زبردست فارمولا, بڑی تعریفیں ہوئی اس کی, لیکن وہ پیک آف مسلم نیشنلزم پہ نہیں ہے اور پلس وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے فورم سے نہیں. لاہور ریزولوشن سے پہلے کے عزیز کی کتاب دوسرا چیپٹر ہسٹوریکل فیکٹر 2 اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, اس میں وہ کوئی 13 پرپوزل بتاتے ہیں. خیری بردرز کا پرپوزل, لالا لاجپت رائے کا پرپوزل, مظہر قریشی کا پرپوزل, علی گڑھ کے پروفیسر کا پرپوزل, سکندر یاد کا پرپوزل, پھر اس کو جیوگرافیکل ڈویژن آف انڈیا کا پرپوزل, چودھری رحمت علی کا پرپوزل, پتہ نہیں کس کس کے پرپوزل ہیں. لیکن کوئی بھی پرپوزل کبھی بھی جو ہے وہ سکسیسفل تو نہیں ہوا. پرپوزل وہی سکسیسفل ہوتا ہے جب وہ ایک کمپیکٹ سولوشن کے کانٹیکسٹ میں آپ کے پیک آف نیشنلزم پہ آتا ہے, اور وہ آیا. اگر کسی کو وہ سولوشن پڑھنے ہیں تو وہ کے عزیز کی کتاب میں پڑھے ہوئے. یہ لاہور ریزولوشن نا ایک بجلی کی طرح ہی کڑکا. پالیٹکس آف رائٹس ختم اب نہیں کرنی, پالیٹکس آف سیپریٹزم کرنی. کیسی سیپریٹزم؟ لاہور ریزولوشن اس کی پہلا سٹیپ ہے. یہ آگے اب ڈیفائن ہوتا جائے گا کیسا سیپریٹزم, کیونکہ ہم ریجڈ نہیں ہیں جی, ہم تو فلیکسیبل ہیں, ہم ہر دور میں فلیکسیبل رہیں. 40 سے 47 اب ہم ٹریس کریں گے کہ ہم نے کیا ثابت کیا اور کیسے برٹش اور کانگریس نے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کیا. اس میں سب سے مزیدار گاندھی جی نے ٹاک ہوگی, اس میں سب سے مزیدار جنا کے 2 نیشن تھیوری کو ڈیفینڈ کرنے کے آرگومنٹس ہوں گے, اس میں سب سے مزیدار کرپس پرپوزل کو کیسے ریجیکٹ کیا, کیبنٹ مشن پلان کو کیسے ریجیکٹ کیا, اور ہوتے ہوتے ہم 47 تک آئیں گے. لیکن 7 سال لگے جی بس.
اس پالیٹکس آف سیپریٹزم کو آرگنائز ہونے میں، ڈیفائنڈ ہونے میں. سو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری موومنٹ انسٹنکٹس پہ تھی جنا کے، ہماری موومنٹ تو برٹش پیٹرنیج کرتے تھے. مشورہ لینا سیاست میں کوئی گناہ تو نہیں کہ ہے. کوئی پرپوزل اس کو انیشیٹ کرنا تاکہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کا ریئیکشن دیکھ سکیں، کوئی گناہ تو نہیں. مائنورٹیز کو پروٹیکشن دینا کوئی گناہ تو نہیں. لاہور ریزولوشن میں جو سیٹ ہوا اس نے آپ کا نیشنلزم جو پیک پہ تھا اس کو آپ ایک پاتھ پہ، فرام پیک ٹو اے پاتھ سیٹ کر دیا. 40 سے 47 میرا سب سے مزیدار ایریا ہے پاکستان کہانی کا. اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا. شکریہ.